بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور اس سبجیکٹ کا یہ آج پہلا ویلاگ ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ، پیچھے سبجیکٹ میں حضور اکرم کی ازواج پر روشنی ڈل رہی ہے۔ حضرت صفیہ، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت میمونہ، ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب ام المساکین، حضرت حفظہ، حضرت عائشہ۔ ناظرین، اسی کی ایک کڑی ہے اسی سبجیکٹ کی، تو آج ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 1 آج کا سبجیکٹ جو ہے اس کے حساب سے، اور صفحہ ہے 251، 251 پیج۔ انقلابوں کی گھڑی ہے، ہر نہیں ہاں سے بڑی ہے، یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔ انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں، یہ بھی دلیل پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ کنیت ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ سن 3 ہجری میں جو غزوہ بدر کا سال تھا، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو ربیع الاول میں حضرت عثمان نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفظہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، حضرت عثمان نے تعمل کیا، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا، میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں، تم اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو اور میں اپنی لڑکی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں۔ بہرحال نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم 6 برس تک حضرت عثمان کے ساتھ رہیں۔ شعبان سن 9 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ، حضرت اسامہ بن زید نے انہیں قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے ویلاگ نمبر 2، جس کا ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ نیکسٹ ہیڈنگ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی ہے، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔